السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دو بڑی اہم خبریں ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ایک چائنا اور امریکہ کے جو تعلقات آپس کے ہیں، اس میں ناظرین کافی بگاڑ آیا ہے، اور اقتصادی طور پہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو امریکہ ثابت کر دے کہ وہ سٹل سپر پاور ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اس ٹائم پہ سپر پاور جو ہے وہ چائنا بن چکا ہے، اور جو سورج تھا امریکہ کا وہ غروب ہونے پہ ہے۔ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین، افغان مہاجرین کی جو اس ٹائم پہ پاکستان میں کتنی تعداد میں افغان شہریوں کو، افغان مہاجرین کو، غیر قانونی افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کیا گیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تب لائک کریں، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، چین کی اور امریکہ کی اس ٹائم پہ جو جنگ چل رہی ہے وہ اقتصادی جنگ ہے۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ امریکہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا سورج غروب ہونے والا ہے، اور یہ چائنا جو ہے یہ سپر پاور بننے والا ہے۔ تو چائنا سپر پاور بننے والا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ امریکہ اس کو کنٹرول کرنے میں لگا ہوا ہے، مگر ناظرین یہ اتنا آسان ہے نہیں۔ چائنا جو ہے وہ امریکہ سے 150 ارب ڈالر کی خریداری کرتا ہے، جبکہ امریکہ چائنا سے 500 ارب ڈالر کی خریداری کرتا ہے۔ اب ناظرین، اس سب کے پس منظر میں اگر جایا جائے، چین عالمی پیداوار کے پاور ہاؤس کے طور پہ ناظرین جانا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی پیداوار کا 1,62,000 ملین ڈالر جو ہے وہ اس ٹائم پہ پوری دنیا میں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، اور اس مینوفیکچرنگ میں ناظرین 162 لاکھ ملین ڈالر میں جو مینوفیکچرنگ پوری دنیا کی ہوتی ہے، اس میں ناظرین 47 لاکھ ملین ڈالر جو ہے وہ چائنا کی صرف پیداوار ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اور امریکہ کی جو پیداوار کی مینوفیکچرنگ ہے وہ 25 لاکھ ملین ڈالر کے مساوی ہے۔ پاکستان چونکہ ہمارا ملک ہے، پاکستان کے بارے میں بات کرنی ضروری ہے۔ یہ ڈیٹا جو ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو اس پوری دنیا کی مینوفیکچرنگ میں حصہ ہے وہ 46,000 ملین ڈالر جو ہے اس کے قریب ہے۔ اور انڈیا جو ہمارا پڑوسی ہے، اور چائنا کے آبادی ان کی اور چائنا کی تقریباً سیم ہے، 5 کروڑ کی، 5 سے 10 کروڑ کا فرق ہوگا۔ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی سم تھنگ انڈیا کی ہے، اور 1 کروڑ 45-50 مطلب 1.5 ارب کی آبادی چائنا کی ہوگی، تو 1 ارب اور 40-45 کروڑ کی انڈیا کی ہے۔ مگر 47 لاکھ ملین ڈالر کی مینوفیکچرنگ اس ٹائم پہ چائنا کر رہا ہے، جبکہ انڈیا اس کے مقابلے میں 4,56,000 ملین ڈالر کی مینوفیکچرنگ پوری دنیا میں کر رہا ہے۔ تو چائنا کو آپ اندازہ لگا لیں، کبھی کبھی انڈیا جو ہے وہ چائنا سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے۔ بابا ادھر امریکہ جو ہے وہ رو رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ اب امریکہ کو لگنے لگا ہے ناظرین کہ آنے والے 8-10 سال میں چائنا معاشی پاور بھی ہوگا اور سپر طاقت بھی ہوگی، کیونکہ جو ان کی فوجی طاقت ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ 247 ارب ڈالر چائنا اپنے افواج پہ خرچ کرتا ہے، وہ اصل میں 600 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ حالانکہ امریکہ اپنے افواج پہ، اپنے اس پہ ڈیفنس پہ 800 ارب 850 ارب سے زائد کا جو ہے وہ خرچہ کرتا ہے۔ مگر ناظرین، مینوفیکچرنگ کی دنیا میں جو ڈیٹا فراہم کیا جا رہا ہے اس کے مطابق تو چائنا کافی آگے جا رہا ہے، اور چائنا ناظرین عالمی طور پہ اس ٹائم پہ سپر پاور کی حیثیت معاشی طور پہ اختیار کر چکا ہے، اور یہ امریکہ بھی جانتا ہے۔ اور ناظرین، چائنا کو اگر آپ دیکھیں تو چین میں بیلٹ روڈ ہو گئے، 5th جنریشن کی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ دیکھ لیں، اور جتنے بھی الیکٹرک کار کے شعبے آپ ان کے دیکھ لیں، فونز کے ان کا نظام ان کا دیکھ لیں، جس کمال کا نظام ناظرین چین کا ہے، اور جو نظام انہوں نے اپنی یہ ترتیب دیا ہے، اور اس قدر ناظرین وہ نظام پرکشش ہے نا کہ اقوام مغرب ہو یا مشرق ہو یا افریقی اقوام ہو، سب اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اور قومی پیداوار کا ناظرین اگر ان کو دیکھیں تو 60% خالصتاً نجی شعبے سے وہ پیدا کرتے ہیں، اور اسی سے وہ روزگار کے مواقع جو ہے وہ 90% جنریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ترقی اس طرح ہوتی ہے، چین کی ترقی میں ان کی عوام کا اور ان کے اپنے لوگوں کا اور ان کی خود کفالت کا بڑا اہم رول ہے۔ چین دنیا میں سب سے سستی چیزیں کے لیے مشہور ہے ہماری ایشیا ممالک میں ناظرین، مگر چین دنیا کی سب سے مہنگی چیزیں بناتا ہے۔ دنیا کی سستی ترین،
دنیا کی سب سے مہنگی اور درمیانے تقریباً تمام تر چیزیں چائنا بناتا ہے، اس لیے اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے۔ ناظرین، چین جس انداز میں اپنی ایکسپورٹ کرتا ہے، دنیا کے 3 بڑے براعظموں میں 129 سے زائد ممالک میں اس ٹائم پہ چائنا جو ہے وہ اپنی اشیاء جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے، اور چین اس وقت پوری دنیا کو جو سامان فروخت کر رہا ہے، اور پوری دنیا کی انڈسٹری جو ہے ناظرین اس ٹائم پہ چائنا کے قبضے میں ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ تو چین جو ٹیرف چین پہ لگایا گیا ہے 10% سے 20 اور 20 سے 40 اور 40 سے 84 اور 84 سے یکدم آپ نے 125 اور 125 سے آپ نے 145% ٹیرف اس پہ لگا دیا ہے۔ مگر چائنا نے کیا کیا؟ اس نے بھی ٹیرف جو ہے 125% آپ پہ لگا دیا ہے۔ بہرحال چائنا 10 سال سے پہلے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ یورپ میں ان ہو، اور وہ یورپ میں ان ہو گیا ہے۔ ابھی ٹرمپ نے ایک اور موقع بھی فراہم کر دیا ہے چائنا کو کہ وہ یورپ میں ان ہو جائے، یا یورپ کے ساتھ ان کا جو ہے الائنس ہو جائے، کیونکہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ کو مرنے کا شوق ہے، یورپ کو کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو آپ چائنا کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ مطلب اتنا ڈر اور اتنا خوف ہے چائنا کا امریکہ کو، اور وہ آگے دیکھ رہا ہے کہ فوجی طاقت اور معاشی طاقت ابھرتی ہوئی طاقتیں چائنا ہے، اور چائنا کا وزن دیکھ رہا تھا، اس کا ویٹ دیکھا جا رہا تھا کہ اتنا ٹیرف لگانے کے بعد چائنا برداشت نہیں کر پائے گا۔ مگر چائنا نے کہا کہ مزید ہم ٹیرف کی جنجل میں نہیں پڑتے، ہم نے 125% ٹیرف لگا دیا ہے، آپ نے 145 لگا دیا ہے، اس کے بعد جو ٹیرف آپ لگائیں گے وہ نمبر زیم ہوگا۔ بات مکمل طور پہ نکل گئی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں 5 لاکھ ایسے ملازمین ہیں جو سویابین کے ساتھ، ان کے سویابین کے بیج ہیں، سویابین کو کاشت کرتے ہیں، اور اس سے 27 ارب ڈالر جو ہے وہ سالانہ جو ہے اس سے کماتے ہیں، دنیا کو دے رہے ہیں۔ اب چائنا نے 10 سال پہلے ہی اس پہ سوچا تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ 27 ارب ڈالر کی ایک سویابین کو چائنا نے نہیں چھوڑا، انہوں نے یہ 10 سال پہلے کم کر کے پھر خود کاشت شروع کر دی، اور ڈائریکٹلی ہنگری اور برازیل سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ان پہ وہاں سے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا سویابین کا۔ اب برازیل کا سویابین جو ہے ناظرین 36 ارب ڈالر اس دنیا کو فروخت کر رہا ہے۔ اب مزید جرمن کو بار بار کہہ رہا تھا چائنا کہ آپ کی BMW ہمارے ملک میں زیادہ بکتی ہے، آپ اپنا ٹیرف کم کریں، ہم اپنا ٹیرف کم کرتے ہیں۔ تو اب مکمل یورپ کے ساتھ 9 ممالک کے ساتھ مکمل طور پہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں، دنیا کو امریکہ کو ہم آسانی سے گرا سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اکیلے چین بھی کر سکتا ہے، مگر چین اب مکمل طور پہ، کیونکہ امریکہ تو پہلے آپ کو بولتا ہے کہ مجھ سے گیس لو، مجھ سے تیل لو، اتنے ارب ڈالر کا لو، اس کے بعد آگے بات بڑھے گی۔ تو ٹرمپ نے ایسے اقدامات اٹھائے ناظرین، ایک تو اپنے لوگوں کو، اپنے جو ان کے دوست تھے ان کو دنوں میں جو ہے وہ بلینئر بنا دیا ہے۔ جو سٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ جو گری، دھڑام سے گری، دھڑام سے اٹھی، دھڑام سے گری، دھڑام سے اٹھی، پوری دنیا حیران ہے کہ اس ٹائم پہ یہ امریکہ کس کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو ایک غیر روایتی پولیٹیشن ہے۔ میں یہ کہ امریکہ جس کے ہاتھ میں آگے، اللہ معاف کرے کہ آگے امریکہ کا کیا بنے گا، امریکہ کے حالات آگے جا کے ناظرین اور آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ فی الحال جو ٹیرف وغیرہ انہوں نے لگائے ہیں، مگر چائنا نے اگر یہ یورپ کے ساتھ مل گئے اور یورپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور یورپ وہاں پہ باقاعدہ جا رہا ہے، تو چائنا نے الیکٹرک گاڑیاں نہیں چھوڑی، انہوں نے سوئی نہیں چھوڑی، انہوں نے دھاگا نہیں چھوڑا، انہوں نے انٹیلیجنس جو 5th جنریشن کی ٹیکنالوجی ہے وہ چھوڑی نہیں ہے، انہوں نے ناظرین جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ نہیں چھوڑا۔ کون سا ایسا شعبہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے؟ ہر چیز ان کے پاس ہے، ان کے اختیار میں ہے۔ بس ایسا ہی سمجھے کہ دنیا کی پوری انڈسٹری پہ چائنا کا قبضہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ آلریڈی چائنا کر رہا ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ ناظرین مستقبل کا سپر پاور ہے، اور اس سے ٹکر لینے کے بعد اب ان کے وزیر دفاع اور ان وزیر خارجہ نے کہہ دیا ہے کہ اب چائنا کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، اور یہ اسی لیے کیا جا رہا تھا کہ چائنا کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے۔ ناظرین، ساتھ جو دوسری بڑی خبر ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں افغان شہریوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور افغان شہری ناظرین جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جو ACC کارڈ والے تھے، ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ 31 مارچ تک نکل جائیں۔ اس میں ناظرین 2 صوبے ایسے ہیں جو کارروائیاں نہیں کر رہے۔ ایک صوبے میں تو بدامنی چل رہی ہے بلوچستان میں، جہاں پہ ناظرین 24% پاکستان میں جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں، چاہے وہ ACC کارڈ والے ہیں،
چاہے وہ POR کارڈ والے ہیں چاہے وہ غیر قانونی ہیں، اس کا ٹوٹل جو ہے وہ 24% بلوچستان میں ہے، جبکہ 54% ناظرین خیبر پختونخوا میں افغان شہری افغان باشندے جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں پہ۔ تو اس طرح 78% افراد کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، باقی جو بچے ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں ناظرین اب تک 26,000 لوگ یہ گزشتہ 9 دن میں گئے ہیں۔ 9 اپریل تک کی فگر جو ہے وہ 26,000 افغان شہری جو ہیں غیر قانونی طور پہ اور ACC کارڈ والوں کو ملک سے بے دخل کیا گیا ہے۔ پنجاب نے ناظرین 9 اس میں جو بے دخلی کی گئی ہے، جن میں 26,000 بے دخل کیے گئے ہیں، اس میں 9,165 جو ہیں وہ پنجاب بھر میں گرفتار ہوئے اور بے دخل ہوئے۔ اس طرح 9,895 جو ہے وہ افغان باشندے جو ہیں وہ ہولڈنگ کیمپ میں ان کو رکھا گیا۔ 730 پہلے سے ہی ہولڈنگ کیمپ میں موجود ہیں اور پنجاب بھر میں جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر افراد یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ پولیس چھاپے مار رہی ہے یا حکومت گرفتار کر رہی ہے۔ ناظرین بڑی اچھی اور بڑی ٹائٹ طریقے سے سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پنجاب میں اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں اور افغان شہریوں کو جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین 4 قسم کے افغان شہری پاکستان میں مقیم ہے۔ ایک وہ جو 2004، 2005 اور 2006 میں پاکستان میں آئے تھے اور انہوں نے POR کارڈ پروف آف رجسٹریشن جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ اس طرح ACC کارڈ والے 2016، 2017، 2018 اس میں جو ہے 2019 اس میں جو ہے انہوں نے ACC کارڈ آئے تھے اور انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اب ناظرین یہ 2016، 17 اور 18 والے جو ACC کارڈ والے ہیں انہوں نے POR کارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ پروف آف رجسٹریشن جو تھا POR کارڈ مطلب اس میں گئے نہیں تھے۔ جب آپ اس میں نہیں آتے اس کیڈر میں تو آپ افغانی مہاجر کنسیڈر نہیں ہوتے UNHCR کے تحت، اس لیے یہ سارے غیر قانونی ہیں۔ اور جو POR کارڈ والے ہیں پاکستان میں اس ٹائم پہ ان کی تعداد 14 لاکھ کے لگ بھگ ہے اور ACC کارڈ والے 8,50,000 بتائے جاتے ہیں اور غیر قانونی جو ہیں وہ ملک بھر میں صحیح تعداد جو ہے وہ پاکستان کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ریکارڈ پہ ہے ہی نہیں کہ ہمارے ملک میں اتنے غیر قانونی ہیں۔ اگر ریکارڈ پہ ہوتا تو پاکستان ان کو گرفتار کر لیتی۔ اب جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے وہ 1 ملین سے زیادہ ہیں۔ اب پاکستان نے جو POR کارڈ والے ہیں جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ 30 جون تک آپ بھی اپنا انتظام کر لیں۔ ہم نے تمام تر غیر ملکیوں کو اس ملک سے نکالنا ہے۔ جو غیر ملکی ہیں اگر وہ آنا چاہیں پاکستان میں تو آپ پراپر ویزے پہ پاکستان آ سکتے ہیں، بغیر ویزے کے آپ کسی بھی طریقے سے پاکستان نہیں آ سکتے۔ یہ پاکستان کی ریاست کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو اب تک جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں چونکہ خیبر پختونخوا اس میں کوپریشن نہیں کر رہا، ابھی تک انہوں نے کوئی گرفتاری کی نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر افغان شہری جو ہیں وہ پنجاب سے ڈر کے خیبر پختونخوا میں آ رہے ہیں اور خیبر پختونخوا میں ایک ریلا آ رہا ہے افغان شہریوں کا۔ پہلے سے ہی جس صوبے میں 54% افغان شہری موجود ہوں وہاں پہ پنجاب بھر کے ریلے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں آ رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں آباد ہو رہے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں اپنا برڈن بہت تھا، یہاں پہ کارروائی جو ہے وہ افغان شہریوں کے خلاف نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا تھا جو علی امین گنڈا پور ہے ان کی ناظرین پالیسی کا پتہ نہیں چل رہا۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغان شہریوں کو شہریت دینے کے حق میں، پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو کسی بھی طور پہ نہیں نکالیں گے۔ آخر میں ان کا بیان آیا کہ رمضان چل رہا ہے، عید کی چھٹیاں ہیں، تو ہم ان 10 دنوں میں ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، ان غیر قانونی کے خلاف اور ان ACC کارڈ والوں کے خلاف، کسی بھی افغان شہری کے خلاف کارروائی ان 10 دنوں میں نہیں کریں گے۔ 11 کے بعد کارروائی شروع کریں گے، 11 اپریل کے بعد۔ 12 اپریل ہو گئی ناظرین، مگر کوئی بڑی کارروائی خیبر پختونخوا پولیس نے کارروائی شروع نہیں کی افغان شہریوں کے خلاف۔ ایک تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈ دیا جائے، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے افغان شہری یہاں پہ ہوتے ہیں، ان کو آگے لے کے جانا پڑتا ہے، ہمیں فنڈ دیا جائے۔ تو وفاق کو تو فوری طور پہ اگر 1 ارب بنتے ہیں، 5 ارب بنتے ہیں، وہ تو فوری طور پہ دے دینے چاہیے تاکہ یہ معاملات حل ہوں اور جو غیر قانونی طور پہ افغان شہری ہیں اس کو بے دخل کیا جا سکے، کیونکہ غیر قانونی ناظرین جس ملک میں ہوتے ہیں وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کے ملک میں تو ایک بارڈر سیف نہیں ہے، آپ کا بارڈر 2640 کلومیٹر کا جو افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے اس میں 92% کمپلیٹ ہے، 8% یہ دنیا کا پہلا ملک ہے
جہاں پہ 8% بارڈر ابھی بھی دوسرے ملک کے ساتھ ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے، اور ہمارے بہانے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ریلوے ٹریک ہے، اس جگہ میں یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ چھوٹی جگہ ہے، وہاں پہ آبادیاں ہیں۔ تو یہ سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں اس ٹائم پہ، اسی وجہ سے پاکستان میں اسمگلنگ جو ہے وہ 25% سے زیادہ ہو رہی ہے۔ مطلب آپ کے ملک میں 25% سے زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور آپ کے ملک میں غیر شہری، دنیا کا کوئی بھی ملک کا شہری آپ کے ملک میں آپ کے بارڈر کے تھرو آسانی سے آ جا سکتا ہے۔ اب پاکستان نے تو 40-45 سال اپنے بارڈر کو افغانستان کے ساتھ مکمل اوپن رکھا تھا، 40 45 50 55 سال تک، 60 سال تک آپ نے بارڈر کو اوپن رکھا، اس پہ کوئی فینسنگ نہیں، مطلب آپ کی گھر کی چار دیواری ہے ہی نہیں۔ اچھا ہو گیا ہے کہ 92% کمپلیٹ ہو گیا ہے، چوکیاں بھی اس پہ بن گئی ہے، 1400 سے زیادہ چوکیاں ہیں، اس میں جو فوجی تربیت کا سامان ہے اور تنصیبات جو ہیں سیکیورٹی کے وہ نصب کر دیے گئے ہیں۔ اب تھوڑی بہت اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، بارڈر مینجمنٹ سسٹم کو ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان میں شدت پسندی، دہشت گردی میں تو زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، مگر جو افغان شہری اب ان شدت پسند انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارے جا رہے ہیں، اس سے بڑے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی پاکستان میں موجود ہیں، جس بھی شکل میں ہیں، وہ ویزا لے کے پاکستان آئیں، بغیر ویزے کے کسی بندے کو پاکستان میں نہیں رکھنا۔ بہرحال خیبر پختونخوا میں جب تک کارروائی نہیں ہوگی، آپ ابھی تک ان 9 دنوں میں 26,000 افغان شہریوں کو ہم بے دخل کر چکے ہیں۔ تو جب تک کارروائی خیبر پختونخوا میں جو 54% آبادی ہے اور بلوچستان میں جو 24% آبادی ہے افغان شہریوں کی، جب ان کو ان 2 ایریاز میں ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو آپ کو اس میں تیزی زیادہ نظر نہیں آئے گی۔ وہی 2,000 2,500 3,000 آپ کو روزانہ کے حساب سے دکھائی دیں گے، یا جب آپ ٹوٹل کیلکولیشن کریں گے تو اس کا آپ نکالیں گے تو اسی طرح رزلٹ نکلے گا کہ 2,000 2,500 3,000 لوگ جو ہیں افغان شہری ان کو پکڑا جا رہا ہے اور وہ ملک سے جا رہے ہیں۔ ان ناظرین 26,000 میں زیادہ تر لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی مرضی سے اب جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تھوڑی بہت سختی پنجاب میں شروع ہے تو وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ ناظرین مزید ڈیٹیل آتی ہے تو اس پہ بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔